کتنی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اس مقام پر اترتے ہوں گے، اور پھر اس کا کیا حال ہوگا کہ جو اس مجلسوں کو، اس مدرسوں کو، اس تدریس کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا۔ قبلہ مفتی صاحب تو منظر عام پر ہیں، یعنی یہ تو فرنٹ لائن پر ہیں، ان کے ساتھ کتنے ان کے مخلص معاونین ہوں گے جو ان کے شانہ بشانہ ہوں گے، جو ان کے پیچھے پس پردہ جن کے نام بھی نہیں ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، انہیں کیا اجر و ثواب مل رہا ہوگا وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں۔ یہاں جس نے 1 روپے کے ذریعے بھی اس مسجد مدرسے میں اپنا حصہ ملایا ہے وہ اس بات سے مطمئن رہے کہ یہ اس کا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ صرف 1 روپیہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، جس نے دین میں کوئی اچھا کام کر دیا اور اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا، بتائیے نا یہ اتنا بڑا ادارہ قائم ہوا، یہاں پر نہ صرف علاقے کے بلکہ ملک بھر سے آ کے طلباء پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ جتنا کام کار خیر ہو رہا ہے، یہ جتنا کار خیر یہاں چل رہا ہے اور جتنے معاونین اس میں شامل ہیں، آپ اس بات پر مطمئن رہے کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ یہاں جب تک، یہ تو ابھی قائم ہو چکا، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے، جتنے معاونین ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے، اس کو قائم کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، آج یہاں پڑھانے والے جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوگا، پڑھنے والے کوئی اور، اس کو چلانے والے بھی کوئی اور ہوں گے، لیکن جو بنیاد ڈال گیا قیامت تک اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا، قیامت تک یہ اجر و ثواب اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اور آج کے دور میں میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں مدارس کے ساتھ تعاون، مدارس کا قیام اس قدر ناگزیر ہو چکا ہے کہ اب یہی ایک اسلام کے قلعے بچے ہیں جو اسلام کے حقیقی محافظ ہیں، یہی اصل میں اسلام کے حقیقی قلعے ہیں، وگرنہ تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی ٹائی کوٹ پہن کر اسلام کا ترجمان بنا بیٹھا ہے، لیکن حقیقی جو حقیقی ترجمان ہیں یہی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں۔ وہ بابا جی ایک بات فرماتے تھے نا، امریکہ کا سفیر آیا تھا اور اسے پورا ادارہ گھمایا، لوگوں نے بڑے بڑے ادارے دکھائے، جامعات دکھائی اور وہاں پر بڑی بڑی ٹیکنالوجی دکھائی۔ اس امریکہ کے سفیر نے کہا یہ باتیں تو سب صحیح ہے، مجھے وہ ادارہ بتاؤ جہاں پر وہ مولوی خادم حسین پڑھ کر گیا ہے۔ یہ ایسا ایک شخص جو پڑھ کر گیا ہے اس نے پوری عالم کفر میں لرزہ طاری کر دیا۔ ابھی یہ نعرے لگ رہے تھے لیکن وہ مزاج جو بابا رضوی صاحب کا ہے وہ مزاج سے نعرے بھی نہیں، حالانکہ یہاں اتنے سیفی حضرات موجود ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بابا جی کے فیض آباد کے دھرنے میں صف اول پر تھے، تو لگا دیں ایک بابا جی کی روح کو خوش کرنے کے لیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ جو ادارے ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ در حقیقت اسلام کے قلعے ہیں، اس میں جس نے بھی دام درہم قدم حصہ ملایا ہے، یا آپ اطمینان کے ساتھ مریں کہ قبر میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب تا صبح قیامت آپ کو ملتا رہے گا۔ حضور کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مرے گا سارے عمل منقطع ہوں گے الا من ثلاثۃ، 3 عمل جو ہیں وہ آپ کے جاری رہیں گے۔ تو آپ یہ 3 عمل اپنی زندگی میں چھوڑے جاؤ، یہ 3 عمل زندگی میں کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد اور کچھ نہ رہے، یہ 3 اعمال کا میٹر ثواب کا چلتا رہے۔ فرمایا من علم ينتفع بعلمہ، علم نافع جو تو حاصل کر رہا ہے وہ دوسروں تک منتقل کر کے جا، دوسروں تک پہنچا کے جا۔ تو مر جائے گا لیکن تو نے اگر ایک حدیث یا ایک فقہ کا مسئلہ بھی کسی کو بتایا ہے، سکھایا ہے، اور اس سے آگے جتنے لوگوں نے سیکھا ہے، تو مر گیا لیکن آگے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا قبر میں بھی تجھے اس سے راحتیں اور حشر میں بھی تجھے اس کا مقام اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں اپنے بھائیوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا، خدا را جہاں صدقہ جاریہ ہے، جہاں علم نافع ہے، وہی آپ اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو اپنے غلط استعمال کے لیے ہرگز نہ کریں۔ آپ ایک پوسٹ یاد رکھیے، ایک غلط پوسٹ اگر آپ نے شیئر کی ہے،
آپ مر گئے نا، آپ کا اکاؤنٹ بند کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ کے اس اکاؤنٹ سے جتنے لوگ شیئر ہو کرتے رہیں گے، فارورڈ کرتے رہیں گے، یہ سب آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا. اس لیے علم نافع، لوگوں کو اچھی بات آگے بڑھائیں تاکہ آپ کے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ ہوتا رہے، نہ کہ ایسا کوئی کام اپنے لیے چھوڑ کر جائیں گے جو آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے. دوسرا فرمایا من ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد، ایسی اولاد چھوڑے جا جو تیرے بعد دعائیں کرتی رہے، تیرے بعد تیرے پیچھے پڑتی رہے، اور جب تک پڑتی رہے گی تیرے بعد قبر میں اس کا اجر و ثواب تجھے ملتا رہے گا. علماء یہاں موجود ہے، اب میں کیا اتنی بڑی بات لمبی باتیں کروں، وہ عام عوام کے لیے کہ پیغمبر جب ایک قبر سے گزرے، یہاں تو علماء بن گئے نا، یہاں تو عالم بن گئے، حافظ بن گئے، ان کا اجر و مرتبہ تو بڑا ہے، لیکن یہاں صرف بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھگت رہا تھا، قبر میں عذاب بھگت رہا تھا، لیکن جب واپس آئے پیغمبر تو اسی کی قبر گل گلزار ہو چکی تھی. پوچھا اے اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہا تب تو گیا تھا تو اس کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ اس کے کرتوت برے تھے، اعمال برے تھے، لیکن جب تو واپس آیا ہے تو اب ہوا یوں کہ ایک یہ بچہ چھوڑے گیا تھا، وہ بچہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ بولنے لگا، اور فقط قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. ابھی صرف مجھے رحمان رحیم کہا، میری رحمت کو حیا آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم پکارے اور میں باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں. میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی، میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جتنے علماء فضلہ تیار ہوئے، جتنے لوگ اور جن کی یہ اولادیں ہیں، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہوگا. اللہ اور آخری فرمایا من صدقۃ جاریۃ، تیسرا فرمایا 3 کام ہیں جو باقی رہیں گے، باقی سب ختم. صدقہ جاریہ کر کے جاؤ. میرے بھائیوں، ایسے اداروں میں آپ تعاون کریں، اپنا حصہ ملا کر جائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا جب فرشتے آپ کو یاد دلا رہے ہوں، آپ کو گن گن کے یاد دلا رہے ہوں گے کہ تو نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا، تو نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا تھا. یہ صدقہ جاریہ آپ زندگی میں کر کے چلے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی راحتیں، حشر میں بھی راحتیں، اور انشاءاللہ جنت میں بھی حضور کی غلامی انشاءاللہ نصیب ہوگی. اب میرے وہ بھائی کہ جو یہاں سے فاضل ہوئے، فراغت حاصل کی ہے، اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری آ رہی، آپ پر ایک بڑا بوجھ آ رہا ہے. آپ کو ایک امت کی رہنمائی کے لیے چنا جا رہا ہے. آپ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کو منتخب کر دیا گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ تو عالم دین بن کر باہر آئے گا، تو عالم دین بنے گا. 4 مہینے کا جب تھا تو جب تب تیرے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے اللہ پاک علم کے زیور سے آراستہ کرے گا. اب جب تجھے اللہ نے یہ زیور سے آراستہ کر دیا ہے تو تجھ پر بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے. اب تیرے سامنے دنیا آئے گی، دنیا کی ریل پیل آئے گی، دنیا کی چمک دمک آئے گی، لیکن تجھے یاد رکھ، تجھے اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے بتائے ہوئے فرمودات، اس کو پیش نظر رکھنا ہے. آپ ایسے ایسے مرحلے آئیں گے کہ آپ میں سے کوئی بڑا خطیب بھی بنے گا، کوئی بڑا مدرس بھی بنے گا، بڑے بڑے عہدے منصب بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ان تمام تر عہدے منصبوں میں اگر آپ نے فقط اللہ رسول کی رضا کو پیش نظر رکھا تو آپ کی کامیابی ہے. وہ علامہ ضیاء اللہ سیالوی صاحب یا قاڑوی صاحب، ان دونوں کے حوالے سے ایک تاریخ میں ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ آپ کو کسی مقام پر بہاڑی میں لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، مدعو کیا بلانے کے لیے کہ آپ تشریف لائیے، یہاں تقریر کیجیے. تو آپ نے بہت زیادہ، آپ کی طرف سے خطوط آئے تو آپ نے ان کے اس فرمائش کو قبول کیا اور آپ تشریف لے گئے. اور جب وہاں تشریف لے گئے یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر، تو وہاں جا کر جیسے ہی وہ اترے تو وہاں پر وہ سارے وہاڑی کے لوگ آ گئے اور آپ کی خدمت میں کچھ تحائف، کچھ نذرانے پیش کیے اور عرض کی حضور بس آپ یہیں سے واپس روانہ ہو جائیں، ہم نے آپ سے خطاب نہیں کروانا. حالانکہ آپ وہاں گئے تھے خطاب کرنے کے لیے،
لیکن آپ جب وہاں پہنچے تو آپ سے سارے تحائف تحفے تحائف نذرانے پیش کیے اور کہا کہ بس آپ یہیں سے آپ روانہ ہو جائیں. تو آپ نے کہا کیا بات ہے, کیا ہوا کیا؟ اتنے اہتمام سے ایک عرصے سے مجھے بلا رہے تھے اور جب میں اب آ گیا ہوں تو اب خطاب نہیں کرا رہے. چونکہ یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس بھی ہے تو کچھ اس موضوع پر بھی بات ہو جائے. تو آپ سے ان سب نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں اکثریت قادیانیوں کی ہے, ہم لوگ تو 10% بھی نہیں ہیں, یہاں 90% قادیانی لوگ ہیں, اور انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر یہ کانفرنس ہوئی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو اب وہ جو علامہ صاحب تھے قاضی صاحب, انہوں نے کہا کہ پہلے بات اور تھی لیکن اب بات آ گئی ہے حضور کی عزت و ناموس پر, اب تو میں خطاب کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا, اب تو میں یہاں سے خطاب کر کے ہی جاؤں گا, دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے. بس آپ نے حکمت سے کام لیا. ہر شخص کے دیکھیں اندر صلاحیتیں موجود ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. بس انسان اس صلاحیتوں سے دین کا فائدہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے وہ اپنے اوپر ہے. یہ ہمارے بزرگوں میں یہ خاصہ تھا کہ وہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق اس سے دین کی خدمت لیا کرتے تھے. آپ نے کہا تم لوگ اپنی جگہ ہو, بتاؤ یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بدماش ہو, جو یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے جو بدماشی کرتا ہو؟ کہا حضور ہے تو صحیح, لیکن اس کا اس کانفرنس سے کیا واسطہ؟ وہ تو اپنا شرابی کبابی, وہ تو ڈاکہ زنی کرنے والا چور اچکا آدمی بدماش تو ہے, لیکن اس کا اس سے کیا واسطہ؟ آپ نے کہا وہ مجھ پر چھوڑ دو, بس مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بدماش ہے. تو بعض اوقات ٹیڑے لوگ بھی حضور کی ناموس پر کام آ جاتے ہیں, ایسے لوگ بھی. تو آپ نے کہا بس تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ. آپ ان کے پاس یہ لوگ لے کے چلے گئے, اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں جا کر اس بدماش کا نام نورا تھا, مشہور تھا نورا ڈاکو کے نام سے. تو اس نے کہا کہ خیر ہے, اج مولوی سادے ڈیرے تے آئے نہیں, مولوی, میں پنجابی نہیں ہوں لیکن وہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے اس نے اپنے انداز میں یہ کہا کہ خیر تو ہے, مولوی کا میرے ڈیرے پر کیا کام, مولوی کیا کرنے آ گیا؟ کہا کہ کام یہ ہے کہ آج بات حضور کی عزت و ناموس کی آ گئی ہے. وہ اپنے نشست سے اٹھ کر نیچے آ گیا اور کانپتا ہوا سامنے آیا کہ بول مولوی کیا بات ہے؟ بولا کوئی بڑی بات نہیں, بس ایک محفل حضور کی سجائی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں نے دھمکیاں دی ہے, بس وہ تیرے سے یہ کام ہے کہ تو آ جا اور یہ کانفرنس ہو جائے, خیر خیریت سے مکمل ہو جائے, کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. اس مولوی نے کہا کہ مولوی آج تو آیا ہے حضور کی عزت و ناموس پر, آج یہ نورا آج تک دنیا والوں کو لوٹتا تھا, دنیا والوں کے مال غصب کرتا تھا, آج یہ حضور کی عزت کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے آئے گا. بولا کرو تم جلسہ, میں وہاں آ کر کھڑا ہوں گا, دیکھتا ہوں کون آتا ہے اور تمہیں اور تمہارے تمام لوگوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے. یہ ڈنڈا لے کر آیا اور آ کر اس نے اعلان کیا کہ خبردار, اگر اس مجلس کے بعد, اس جلسے کے بعد بھی اگر کسی نے ان لوگوں کو کوئی آنچ بھی پہنچائی تو نورا ٹاکو اس کی نسلیں تباہ کر دے گا, نورا اس کی نسلیں برباد کر دے گا. پورا پروگرام ہوا, علامہ صاحب خطاب کرتے رہے اور وہ ڈنڈا لے کر اسی طرح حضور کی عزت و ناموس پر پیرا دیتا رہا. پروگرام ختم ہو گیا, لوگ اپنے گھروں کو گئے, خیر خیریت سے سارے معاملات نمٹ گئے اور علامہ صاحب بھی اپنے گھر تشریف لے آئے. چند مہینے گزر گئے. اب میرے بھائیوں سننے والی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس سے کیا کام لیتا ہے اور کون کس مقصد کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. چند مہینے گزرے کہ اوقاروی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا, انتہائی پرنور چہرہ, چہرے پر سنت رسول, سر پر امامہ اور سنتوں کا پیکر, پورا حلیہ سنتوں والا, اور آیا اور میری دستبوسی کرنے لگا. میں نے پوچھا کون ہے بھلا, تو بتا تو صحیح. وہ روتا ہوا کہنے لگا حضور میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس کو آپ نے ایک رات کے لیے حضور کی عزت و ناموس کے لیے پہرا دینے کے لیے کھڑا کیا. میں وہی نورا ڈاکو ہوں, میں ایک رات کے لیے حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہوا تھا. کہا اے نورے تیرا یہ حلیہ کیسے ہو گیا, تیری تو بڑی بڑی مونچھ ہے, تو ڈاکہ ڈالتا تھا, تو برا کام کرتا تھا, تیرا یہ حلیہ کیسے ہو گیا؟ مت پوچھئے. کہا حضور مت پوچھئے کیا